بھائی آفاق صاحب بھائی رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من اقام الصلاۃ اقام الدین ومن ترکها هدم الدین۔ وہ ایک سجدہ سے تو گرا سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ سے تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ میرے معزز ہم صبر وہاں مکتب ساتھیوں اور میرے قابل قدر طالب کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین گرامی، آج میں نے آپ اللہ کے سامنے قرآن مجید کی آیت کی تلاوت کی ہے جس میں رب العزت نے نماز کی اہمیت اور فوائد کو بیان کی ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ نماز بے حیائی اور برائی سے بچاتی ہے۔ برادران اسلام، اگر کسی کو نماز کو فحشیات سے، رسومات سے، خرافات سے، منکرات سے نہ روکے تو جان لیجیے اس کی نماز میں نقص ہوگا، جس کی وجہ سے اس کی نماز تاثیر سے خالی والی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنی نمازوں پر محنت کریں، اس کو خضوع سے ادا کریں، پھر اس وقت یہ نماز ہمیں بے حیائی اور برائی سے بچائے گی، ورنہ نہیں۔ معزز سامعین، آپ حضرات کو معلوم ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ نمبر 1 کلمہ شہادت کا دل سے یقین اور زبان سے اقرار کرنا، نمبر 2 نماز، نمبر 3 روزہ، نمبر 4 زکوٰۃ، نمبر 5 حج بیت اللہ۔ ان 5 چیزوں میں سب سے اہم اور بنیادی چیز نماز ہے۔ اس کا اندازہ آپ ان آیات مبارکہ اور حدیث مطہرہ سے بخوبی لگا سکتے ہیں جن میں نماز کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مسلمان اور کفار کے درمیان صرف نماز کا فرق ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا گیا کہ قیامت والے دن سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا۔ ایک حدیث میں آتا ہے، من اقام الصلاۃ اقام الدین ومن ترکها هدم الدین، یعنی جس نے نماز کو قائم رکھا اس نے دین کو قائم رکھا، اور جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے دین کو گرا دیا۔ گرامی قدر احباب، توجہ فرمائیے، میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا مرضی کو بعد میں صحابہ کے سہارے مال میں تشریف آنا، نزاع کی حالت میں الصلاۃ کی صدائیں لگانا، اہل رائی میں نمازوں کا اہتمام فرمانا، جعلت قرۃ فی الصلاۃ کا جملہ ارشاد فرمانا نماز کی اہمیت پر بینہ ثبوت ہے۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو نماز کی اہمیت پر مد نظر رکھتے ہوئے اس کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔